بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبد المجید جس باغ چینل سے. آج دیکھتے ہیں کہ سموگ کیا چیز ہے اور سموگ نے کتنا نقصان پاکستان کو بلکہ دنیا کو پہنچایا ہے. دیکھیں فوگ اور سموگ میں یہ فرق ہے. فوگ سمپلی دھند ہوتی ہے جبکہ سموگ جب دھند کے ساتھ پولوشن مکس ہو جاتی ہے ایئر پولوشن تو پھر وہ سموگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو دھند کی نسبت بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس سے بہت ساری بیماریاں کاس. 5 دسمبر 1952 یہ وہ دن تھا جب لندن کے اندر بہت زیادہ سموگ پیدا ہو گئی اور ہزارہ لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی. یہ دیکھیں ڈیتھس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ بندہ دائی ہو جاتا ہے. بندہ ڈیفرنٹ ڈیسیزز میں اور ڈیفرنٹ کمپلیکیشنز میں آ جاتا ہے جس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ مطلب تو اسی طرح پاکستان میں بھی آج کل بہت زیادہ سموگ ہے. تقریباً 1 ماہ ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ دھند اور سموگ دونوں ہیں. اس کا نقصان کتنا ہوا پاکستان؟ یہ ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان کے اندر فیئر فائنانس. اس نے ایک اسیسمنٹ کی ہے کہ پاکستان میں اینولی یعنی ہر سال 1,28,000 لوگ فوگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو یہ پاکستان جیسے ایک ملک کے لیے جس میں 1,28,000 لوگ مر جائیں بہت بڑا لاس ہے. تو اب ایک انڈیویجول تو کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ کم از کم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اقدامات ہے وہ لے سکتا ہے. پریکاشنری میجرز لے سکتا ہے. وہ کون کون سے اقدامات ہیں جن کو اپلائی کر کے ہم فوگ کے نقصان دہ اثرات سے بچ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ لمیٹڈ ایکسپوجر ہونا چاہیے فوگ کے دنوں میں ہمارا, یعنی گھر سے یا انڈور سے باہر جتنا پاسبل ہو سکے اتنا کم نکلا جا سکے. اور بچے اور بوڑھے ان کا باہر کا ایکسپوجر اتنا لازمی نہیں ہو سکتا ہے تو انہیں کم از کم گھروں میں زیادہ سے زیادہ دیر تک ٹھہرنا چاہیے. لیکن پھر بھی گھر میں بھی رہ کے 100% تو آدمی نہیں بچ سکتا اور باہر بھی جانا پڑتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. سردیوں میں چونکہ ہم پانی پینا بہت کم کر دیتے ہیں تو کم پانی سے بھی سموگ کے اثرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ سموگ کی وجہ سے پالوٹنٹس یعنی زہریلے مادے جو جسم کے اندر خاص کر پھیپھڑوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم پانی کم پئیں گے تو وہ یورین کے راستے کم خارج ہوں گے اور اگر ہم پانی زیادہ پئیں گے تو وہ زہریلے مادے جسم سے خارج ہو سکتے. تو یہ کام کرنا ہے, پانی زیادہ پینا آپ نے. پھر جو لوگ ہائی رسک پہ ہیں مثلا پیشنٹس ہیں, اگر کسی کو لنگس کا کوئی پرابلم ہے یا کسی کو کوئی ہارٹ کا کوئی پرابلم یا اس قسم کی کوئی سکن الرجی ہے یا بہت زیادہ ایچڈ ہیں تو ہائی رسک والے لوگوں کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے, باہر نہیں نکلنا چاہیے. پھر نمبر 4 ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب باہر نکلیں تو جس طرح ہم نے کرونا میں ماسک کا استعمال کیا اسی طریقے سے ماسک پہن کے باہر نکلے تو بڑی حد تک ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر ہم نے اگر ایکسرسائز کرنی ہے, ایکسرسائز کو ہم انڈور ایکسرسائز میں اگر بدل دیں, یعنی باہر نکل کے گھر سے باہر نہ ایکسرسائز کریں بلکہ گھر کے اندر ایکسرسائز کر لیں تو بڑی حد تک سموگ کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. پھر سموگ کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے گھر میں بھی سموگ تھوڑی بہت مقدار میں تو انٹر ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو اگر ہم افورڈ کر سکیں, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, وہ گھر کے اندر ایک ڈیوائس ہے جس کو ایئر پیوریفائر کہتے ہیں, وہ انسٹال اگر کروا دیں تو آپ کے گھر جو ایئر داخل ہوگی وہ فلٹر ہو کے نکلیں گی تو نیٹ اینڈ کلین ایئر میں آپ سانس لیں گے. اس سے بھی سموگ کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ چند ایک طریقے ہیں کہ اس کے سموگ کے ہارمفل ایفیکٹ سے ہم اپنے آپ کو سردیوں میں محفوظ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ